تجھے خالق نے طرحدار ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا کہ یوسف کو تیرا تار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم المرسلین۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حبیب لبیب مالک دو جہاں وارث کون و مکان جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ گوہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمارا آج کا یہ روزہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ بہت بابرکت لمحات ہوتے ہیں، کوشش کیا کریں کہ ان لمحات میں جو ہے ہم لوگ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات پر درود و سلام کی کثرت کر کے اپنے رب کو راضی کر لیں، اور ان لمحات کے اندر کوشش کریں کہ آپ اپنے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر کے اپنی مغفرت کا سامان بنا لیں۔ آج کا جو ہمارا اہم موضوع ہے وہ میرے شعر سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی بصارت جو ہے، جیسا کہ سیدی اعلیٰ نے فرمایا ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، کہ حضور علیہ السلام کی نگاہ جس طرف بھی اٹھ گئی وہ اس چیز میں جو ہے جان آ گئی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع سرکار کی آنکھیں مبارک ہیں اس پر ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ رب العزت نے آپ کی آنکھوں میں بھی بہت سارے کمالات رکھے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے متعلق جب آپ نے تذکرہ کیا تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام سونے سے پہلے دونوں آنکھوں میں تین سلائیاں جو ہے سرمہ عصمت کی آپ لگایا کرتے تھے۔ عصمت سرمہ جو ہے حضور علیہ السلام کی عادات میں سے تھا، آپ کی مبارک جو ہے سنت ہے کہ عصمت سرمہ جو ہے حضور علیہ السلام استعمال کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ بے شک سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے سب سرموں میں سے بہترین سرمہ جو ہے عصمت ہے، وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے اور پلکیں اگاتا ہے۔ اب تو سرکار نے فرما دیا کہ جس کی آنکھیں خراب ہوں اور جو ہے پلکیں اس کی جڑ رہی ہوں تو وہ عصمت سرمہ وہ لگائے۔ بلکہ ایک اور روایت میں ملتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عصمت سرمہ ضرور لگایا کرو کیونکہ وہ آنکھوں کو روشن کرتا ہے اور پلکوں کو اگاتا ہے۔ اور عصمت کیونکہ یہ ایک خاص قسم کا سرمہ ہے جو کہ مکہ اور مدینہ میں جو ہمارے دوست جاتے ہیں اللہ رب العزت کے گھر کی زیارت کرتے ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کرتے ہیں، انہیں اس سرمے سے یقیناً واقفیت ہوگی کہ کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ یہ آنکھوں کو جلا بخشتا ہے، آنکھوں کی نورانیت کو قائم کر کے بلکہ اس کو مزید بڑھاتا ہے تو اور پلکوں کو بھی اگاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی سنت کو عام کریں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو ہم اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیں۔ عصمت سرمہ کیونکہ یہ سرکار کے ساتھ اس کی خاصیت ہے، حضور علیہ السلام نے کثرت کے ساتھ اس سرمے کو استعمال فرمایا ہے، اور ہمیں یقیناً سرمے تو بہت سارے ہیں لیکن جس کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسبت ہو جائے، عاشق تو وہی کرتا ہے کہ سرکار
کے عادات کو اپناتا ہے۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا، جے سوڑا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے پاواں، کہ چاہتا یہ ہے کہ میرا محبوب کی رضا یہ ہے کہ میں اگرچہ روؤں تو میرا محبوب اس میں راضی ہے تو ہمیں رونا چاہیے۔ اگر ہمارا محبوب ہماری خوشی میں راضی ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، اگر ہمارا محبوب ہمارے رونے پر راضی ہے تو ہمیں رونا چاہیے، کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی میں سکھ نو چلے پاواں۔ اپنے محبوب کی عادات کو اپنانا ہی یہ سب سے بڑی محبت کی علامت ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا یہ جز ہے، بلکہ سرکار کی جو احادیث مقدسہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں آپ احباب کے سامنے پیش کی ہیں، وہ حدیث مبارکہ کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ، کہ کوئی اس وقت مومن کامل بن ہی نہیں سکتا جب تک حضور علیہ السلام کو اپنے والدین، اپنی اولاد، بلکہ تمام جہاں سے بڑھ کے حضور سے محبت نہ کر لے، وہ بندہ مومن کامل ہی نہیں ہے۔ تو سرکار کی سنت کو اپنانا یہ تو صحابہ کا طریقہ ہے، بلکہ صحابہ کرام کے غلاموں کا بھی یہی طریقہ ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنی آپ کی آنکھوں میں حیا تھی کہ کنواری لڑکی کی حیا سے بھی زیادہ آپ علیہ السلام کی آنکھوں میں حیا تھی، اور آپ تو اتنی حیا والے ہیں کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، کہ شرم و حیا ہی انسان کا وہ وصف ہے کہ جس کی آغوش میں اخلاق و کردار موجود ہوتا ہے، اور یہ واحد ایسا وصف ہے جو کہ مسلمان کی ایمان کا بھی جز ہے۔ مسلمان کو اس کو اپنا کر اپنے لوگوں میں عام کرنا چاہیے، بلکہ ہمارا معاشرہ پتہ نہیں کس طرف جا رہا ہے۔ ہم لوگ حیا کا نام تو لیتے ہیں لیکن حیا ہمیں آتی نہیں، ہم حیا کرتے نہیں، بے پردگی ہم میں عام ہو چکی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، حضور علیہ السلام کے مستانے ہیں، تو ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیاری سنت یعنی کہ آنکھوں کے اندر حیا کو اپنے اندر اس کو لازم کریں، اور اس سنت کو اپنا کے بلکہ اپنانے کے بعد اپنے دوست احباب کو بھی اس کا درس دے کہ میرے دوستوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، اس کو آپ بھی اپنائیں، اور انشاءاللہ اپنانے کے بعد جو آپ کو اس کا اجر ملے گا وہ تو اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے۔ بلکہ ہم مسلمان اس طرف نہ ہی جائیں کہ فیشن کے نام پر ہم نے حیا نہیں بلکہ بے حیائی کو عام کیا ہوا ہے۔ بس یہ جملہ بول دیتے ہیں یار حیا تو دل میں پردہ ہونا چاہیے، یا پردہ جو ہے دل کا ہوتا ہے، تو میرے دوستوں اگر پردہ دل کا ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جو ہے ترقی یافتہ تو وہ جانور ہوتے ہیں جن کی جسموں پہ لباس ہی نہیں ہوتا۔ میرے دوستوں چاہیے کہ ہم اپنی آنکھوں کے اندر حیا بھی پیدا کریں اور اپنے آپ کو پردے میں بھی رکھیں۔ میری وہ بہنیں جو بے پردہ بازاروں میں گھومتی ہیں، میری ان سے متبادہ یہ گزارش ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں، حیا اپنے اندر اس کو لازم کریں، اور میرے وہ بھائی جو اپنے نظروں کو گناہوں کی طرف لے کے جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنی آنکھوں کے اندر وہ حیا کو لازم کریں۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ اللہ رب العزت نے محبوب علیہ السلام کی جو حیا کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے تذکرہ معراج کو بیان کرتے ہوئے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیا کا ذکر فرمایا، آپ کی آنکھوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ما ذاق البصر وما طغى، کہ اللہ رب العزت کی جو یہ شان ہے کہ آپ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے آنکھوں کا بھی ذکر قرآن میں کیا ہے، آپ کے حسن و جمال کا بھی ذکر رب تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میرا منہ صرف قبلہ کی طرف دیکھتے ہو۔ یہ تو ایک ٹاپک تھا کہ حیا جو ہے وہ تو ایک الگ موضوع ہے، اب
مقصد ہمارا کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی آنکھوں کی جو طاقت ہے، اللہ رب العزت نے آپ کو جو ہے دیکھنے کی طاقت عطا کی ہے، اس کا ہمارا اصل ٹاپک ہے۔ اس کی طرف ہم چلتے ہوئے ہم سب سے پہلے حدیث مبارکہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ امام بخاری نے اس کو اپنی صحیح بخاری کے کتاب الصلاۃ کے اندر نقل کیا ہے، اور امام مسلم نے اس کو اپنی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 958 کے اندر اس روایت کو لکھا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میرا منہ صرف قبلہ کی طرف دیکھتے ہو، تم میرا منہ صرف قبلہ کی طرف دیکھتے ہو، خدا کی قسم مجھ پر نہ تمہارے رکوع اور نہ تمہارے خشوع پوشیدہ ہے، اور بے شک میں تمہیں اپنے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ اور آپ یہ دیکھ لیں حضور علیہ السلام کی صراحتاً یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں تمہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تمہارے رکوع و سجود، خشوع و خضوع، رکوع جو ہو گئے یہ تو ظاہراً ہو گئے، سجود یہ ظاہر ہو گئے، خشوع و خضوع یہ تو باطنی عمل ہے، اس کے باطن کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں، اس کو بھی دیکھتا ہوں۔ اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے پیچھے سے بھی ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے کہ میں اپنے آگے سے دیکھتا ہوں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس یہ اس روایت کو پیش کرتے ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں بھی ایسا ہی دیکھا کرتے تھے جیسے دن کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حضور کو رب نے ایسا مقام آپ کو عطا کیا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو نظر ہے، آپ کی جو بصارت ہے، وہ تو ایسی ہے کہ حضور غیب بھی جانتے تھے، آپ کو یہ بھی پتا تھا میرے پیچھے کیا ہو رہا ہے اور میرے آگے کیا ہو رہا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ حضور کو اس بات کی رب تعالیٰ نے خبر عطا کی تھی کہ آپ سے پہلے جو واقعات ہو چکے آپ اسے بھی دیکھ رہے تھے، اور آپ کے بعد آنے تک قیامت تک جو واقعات ہوں گے حضور ان کو ملاحظہ فرما رہے تھے۔ یہ تو سرکار کو مقام اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عباس والی انہوں نے لکھ کے آپ فرماتے ہیں کہ آپ روشن دن اور اندھیری رات میں دیکھنا برابر ہے، یعنی کہ حضور علیہ السلام چاہے وہ دن کی روشنی ہو اور رات کا اندھیرا ہو، دونوں طرح سرکار کا دیکھنا ایک جیسا ہی ہے۔ حضور برابر ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ملاحظہ فرماتے تھے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو باطن کی اطلاع اور دل کی باتوں کا پورا پورا ادراک عطا فرما دیا ہے، تو ایسا ہی آپ کی آنکھوں کو بھی ظاہری اور باطنی ادراک جو ہے عطا فرما دیا۔ چنانچہ آپ اپنے پیٹھ کے پیچھے بھی اس طرح دیکھتے تھے جیسے کہ آپ آگے دیکھتے ہیں، اور یہی وہ مبارک آنکھیں ہیں جو ساری کائنات کو مشاہدہ کر رہی ہیں۔ اور اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ احزاب کے اندر، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اور اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ السلام کو رب نے فرمایا کہ اے پیارے نبی، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے حاضر و ناظر اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور اللہ رب العزت کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا، چمکا دینے والا آفتاب بنا کر۔ اور اس آیت مبارکہ میں آپ دیکھیں کہ محبوب علیہ السلام کے اوصاف جمیلہ کو اللہ رب العزت کس طرح بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کے اوصاف جو ہیں شاہد، یہ گواہی کے متعلق آتا ہے، ایک بندہ جو گواہ ہوتا ہے جس نے ہر چیز کو دیکھا ہوتا ہے اسی کی گواہی دیں گے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم روز محشر ہمارے شاہد ہوں گے، ہمارے گواہ ہوں گے کہ مولا یہ میرا امتی ہے، اس کو بخش دے، اس سے جو خطا ہوئی بھولے میں ہو گئی ہیں۔ یہ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں یہ ہمارے معاملات پہ، ہمارے کردار پہ سرکار شاہد ہیں، بلکہ دوسرا سرکار حاضر و ناظر سرکار دیکھ بھی رہے ہیں، اور یہ
کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے سورہ یوسف کے اندر، اور تم جو بھی عمل کرتے ہو ہم تم پر حاضر و موجود ہوتے ہیں. یہ تو اللہ رب العزت قرآن میں فرما رہا. دوسرا اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے واللہ شہید علی ما تعملون، کہ اور اللہ شہید یعنی گواہ ہے اس پر جو کچھ تم کرتے ہو. ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر شاہد ہے. اور دوسرا رب الجلال نے پھر سورہ بقرہ کے اندر فرمایا کہ پس جو بھی تم میں سے رمضان کے مہینے میں موجود ہو تو وہ ضرور روزے رکھے. اور پھر اللہ رب العزت سورہ نور کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا زانیہ عورت اور زانی مرد پس مارو ان دونوں کو 100 درے، اور اللہ کے حکم کی تعمیل میں تمہیں ان کو سزا دیتے وقت ترس نہیں آنا چاہیے. یہ جو آیات مقدسہ آپ کی بارگاہ میں پڑھنے کا مقصد ہے، یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وحی الہی ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان سزاؤں پہ یا ان معاملات پہ جس طرح اللہ رب العزت شاہد ہے، اسی طرح سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس بھی ہمارے معاملات پر شاہد ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ یعنی کہ تھیلی کی مثل کر دیا ہے، یہاں تک کہ میں نے ساری دنیا اور اس کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا ہے. اور دوسرا حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ رب العزت نے میرے لیے دنیا کے حجابات اٹھا دیے، اللہ نے میرے لیے دنیا کے حجابات کو اٹھا دیا ہے، تو میں دنیا اور جو کچھ اس میں اور قیامت تک جو ہوگا ان سب کو دیکھ رہا ہوں جیسے کہ اس ہتھیلی کو دیکھتا ہوں. یہ تو اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام عطا کیا ہے کہ حضور علیہ السلام پوری دنیا کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ ملاحظہ فرما رہے ہیں، بلکہ حضور غوث پاک سرکار کی تو شان ہی ورال ورا ہے، آپ کا تو مقام ہی ورال ورا ہے. حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا، کہ میں اللہ رب العزت کے سارے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح میرے ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہے. یہ تو ایک غوث اعظم کی شان ہے، غوث اعظم کا یہ مقام ہے، تو سنیں اس غوث کے نبی کا مقام کیا ہوگا، ان غوث اعظم کے جو سردار ہیں ان کی شان کیا ہوگی جو سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ رب العزت نے عطا کی ہے. پچھلے لیکچر میں ہم نے جو وہ حدیث قدسی سنی کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کے آنکھیں بنتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. اب دوستو سوچئے کہ اللہ ایک ولی کو یہ مقام دے رہا ہے جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں. میرے دوستو اس چیز کو دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے ایک ولی کو یہ مقام دیا، تو ایک ولی کا مقام یہ ہے، اور وہ محبوب علیہ السلام جن کی شان ہی اتنی ہے، اللہ ان کی قرآن میں شانیں ہی بیان کر رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، کہیں اللہ رب العزت اس کے چہرے کی بات آئے، اللہ فرماتا والضحى، کہیں اس کی زلفوں کی بات آئے، اللہ فرماتا واللیل اذا سجا، کبھی آپ کو عطا کرنے کی بات آئے، اللہ فرماتا انا اعطیناک الکوثر. یہ تو شان ہے محبوب علیہ السلام کی، آپ کو اتنی طاقت آپ کو عطا کی گئی. بلکہ حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث مبارکہ امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو ہونے والی ہو مگر میں نے اس کو اس مقام پر دیکھ لیا ہے، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی سرکار فرماتے ہیں کہ میں ہر چیز کو پہلے سے دیکھ چکا ہوں، میرے رب نے مجھے دکھا دیا ہے. یہاں تک سرکار نے فرمایا جنت کو میں نے دیکھ لیا ہے اور دوزخ کو میں نے مشاہدہ کر لیا ہے. اور اعلیٰ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہ ہو. اللہ نے آپ کو اتنا مقام دیا، اتنی آپ کو صفات دی، اتنی بصارت عطا کر دی کہ جنگ موتا جو ملک شام میں ہو رہی تھی
اس کے سارے حالات حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں بیٹھ کے صحابہ کرام کو بتا رہے تھے. جو علم اسلام اٹھاتا اور جس صورت میں وہ شہید ہوتا، آپ بتا رہے تھے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی حضور علیہ السلام کی جاری ہو رہے تھے. سرکار کے اگر خصائص دیکھیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کو آپ ملاحظہ فرما رہے تھے. بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ دیکھیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، بے شک میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے. اور حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب کو احسن صورت میں دیکھا ہے. اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو 2 مرتبہ دیکھا. ایک مرتبہ سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے اور دوسری مرتبہ جو ہے دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ اللہ رب العزت کے محبوب کی بصارت ہے. آپ کو رب ذوالجلال نے اتنا مقام عطا کیا ہے. بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ رب العزت نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا ہے، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا ہے، محمد کو اپنے دیدار سے امتیاز بخشا ہے. یعنی کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو اپنے دیدار سے جو عطا کیا ہے وہ تو کمال ہی کمال ہے. بلکہ حضرت انس فرماتے ہیں بلا شبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے. اور امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو نقل کیا فرماتے شفا شریف کے حوالے سے کہ میں حضرت ابن عبداللہ بن عباس کے مطابق جو ہے عقیدہ رکھتا ہوں اور کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب علیہ السلام نے اپنے رب کو سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہاں تک فرماتے ہیں کہ سانس ٹوٹ گئی. یعنی کہ آپ اپنے رب محبوب علیہ السلام کہ جو بصارت ہے اس کو بیان کرتے کرتے کہ اللہ رب العزت کو اتنا دیکھا. آپ صرف سرکار کی شان کو بیان کرتے کرتے ایک سانس میں جتنی دفعہ دیکھا ہے بیان کیا، یہاں تک کہ آپ کی سانس جو ہے وہ رک گئی، ٹھہر گئی. بلکہ حضرت حسن بصری قسم کھا کر فرماتے ہیں بلا شبہ حضور علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے. اور امام قاضی عیاض مالکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا. اور جو اللہ رب العزت کو میرے دوستو دیکھ سکتا ہے، جس کو اللہ رب العزت اپنا دیدار کروا سکتا ہے، تو اس کے لیے زمین و زما کیا ہے، یہ مکین و مکان کیا ہے، یہ دنیا و آخرت کے معاملات کیا ہیں. سرکار وہ ذات ہیں جس کو اللہ رب العزت نے کعبہ کو حسین کی اونچائیوں پر بلا کر سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار کروایا ہے. تو میرے دوستو اس کے لیے یہ چھوٹی سی زمین کیا ہے، یہ چھوٹا سا آسمان کیا ہے. وہ ما کان و ما یکون کا علم رب تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے. یہ تو آپ کا وصف ہے، آپ کی شان ہے. اہل سنت کا یہی نظریہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بصارت ہے وہ رب ذوالجلال کی عطا سے ہے. اور یقیناً یہ اللہ کی عطا سے ہر چیز ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں کی بات آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا چلتا ہوں کہ دیدار الہی کے حوالے سے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی مولا کہ مجھے اپنی ذات دکھا، ربی ارینی انظر الیک، کہ اے مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھ سے شرف زیارت کرنا چاہتا ہوں تیری. لیکن اللہ فرماتا ہے لن ترانی موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا. عرض کی مالک مولا میں نہیں دیکھ سکتا ہوں، تمہیں دیکھ کون سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے موسیٰ مجھے میرا محبوب دیکھ سکتا ہے. عرض کی مالک مولا انا کلیمک محمد حبیبک ما فرق بین الحبیب والکلیم. مولا میں تیرا کلیم ہوں، وہ تیرے حبیب ہیں، مجھے آج کلیم و حبیب میں فرق تو بتا. اللہ فرماتا ہے موسیٰ تو گھر سے چلتا ہے، تو کے پاس آنے سے پہلے وضو کرتا ہے، وضو کر کے
اوپر آتا ہے، اوپر آ کے مجھے پکارتا ہے، مجھ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کرتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ موسیٰ وہ ام ہانی کے گھر میں آرام کر رہے ہوں گے، 70,000 ملائکہ کو جبریل کی قیادت میں بھیجوں گا، جبریل کے کفوری ہونٹوں سے سرکار کے قدم کو چمبا کر براق پر بٹھا کر ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین کی اونچائیوں کے اوپر بلا کر سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار کراؤں گا۔ وہی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کیا ہی خوب کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ بلکہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی اختلاف نہیں، آپ نے اپنے کتاب کے اندر لکھا کہ اس بات میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ آپ اپنا زندہ ہیں، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کے جتنے بھی سرکار کے امتی ہیں ان کے آپ اعمال پر حاضر و ناظر ہیں، سرکار خود اپنے امتیوں کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں لوح محفوظ میں دیکھتا ہوں، یہ تو مجدد پاک خود ارشاد فرما رہے ہیں، تو اس مجدد پاک کے سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ بلکہ شاہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت حارث ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جس کو مولانا روم نے اپنی مسند شریف میں نقل کیا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے صحابی حضرت زید سے ایک دن صبح کے وقت زید سے فرمایا اے مخلص دوست تم نے کس حال میں صبح کی؟ انہوں نے عرض کی کیا مومن بندہ کسی حال میں؟ پھر آپ نے فرمایا اگر باغ ایمان کھلا ہے تو اس کی نشانی کیا ہے؟ عرض کی کیا مخلوق تو آسمان کو دیکھتی ہے، میں عرش کو عرشوں سمیت دیکھتا ہوں۔ بلکہ بہت سارے ایسے اقوال ہیں جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو اگر دیکھیں، سرکار کی بصارت کی طرف دیکھیں، سرکار کے آنکھوں مبارک کی طاقت، آنکھوں کی طاقت کی طرف دیکھیں تو ہمیں نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام کے اگر اوصاف بیان کرنے لگ پڑیں تو یہ ٹائم کیونکہ تھوڑا مخصوص ہوتا ہے، لمحات کم ہوتے ہیں، تو اگر ہم سرکار کے اوصاف بیان کریں تو یہ تو کچھ ٹائم میں ہی زندگیاں ختم ہوئی، قلم ٹوٹ گئے، لیکن تیرے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہ ہوا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالی ہمیں سرکار کے اوصاف حمیدہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔